الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما ثم قل ربی زدنی علما۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، نور من نور اللہ، نور من نور اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ماشاءاللہ سے جو بک ہے وہ اس کا اگلا 2 پارٹ کر کے رحمہ فار آل یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیے گئے ہیں۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ رحمہ فار آل یوٹیوب کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اس کا بیل کا آئیکن ہوتا ہے اس کو آل پہ کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی اللہ اور اللہ کے حبیب سے پیغام کے ساتھ آپ تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔ اور ماشاءاللہ سے حضرت امیر حمزہ کا اب تیسرا پارٹ اس لیے کیا گیا کہ بک بڑی ہے اور دنیا کے کاموں میں سے آپ سب وقت نکال کر ہم سب یہ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو قطرے قطرے سے دریا بنتے ہیں۔ آئیے سب مل کر آج جانتے ہیں شعب ابی طالب میں محصوری پیج نمبر اس کا ماشاءاللہ سے سبحان اللہ پڑھا جا رہا ہے آپ لوگوں سے 41۔ اس سے پہلے دنیا کی ہر نعمت سے بڑھ کر نعمت کے بارے میں جانتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار عبد قرار مدینہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اس کا ترجمہ ہے کہ ذات اللہ عز و جل کی ذات پاک ہے اور تمام خوبیاں اسی کے لیے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ مجھ کو ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی دنیا کی ہر چیز سے زیادہ یہ کلمات محبوب ہے۔ یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ بما ترجمہ جو ماشاءاللہ سے پڑھا گیا اس کا پیش کیا گیا ہے۔ صبح اور شام اور رات کی تعریف کیا ہے کہ صبح آدھی رات ڈھلے سے سورج کی پہلی کرن چمکنے تک صبح ہے، اور اس دوران جو بھی ذکر درود پاک پڑھے جائیں وہ صبح میں پڑھنا شمار ہوں گے۔ شام کیا ہے؟ دوپہر ڈھلنے یعنی ابتدائی وقت ظہر سے غروب آفتاب تک شام ہے، اسی دوران جو بھی ذکر اور درود پڑھے جائیں وہ شام میں پڑھنا شمار ہوں گے۔ اور رات کیا ہے؟ غروب آفتاب سے صبح صادق یعنی جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تک رات ہے، اس دوران جو بھی ذکر و درود پڑھے جائیں وہ رات میں پڑھنا شمار ہوں گے۔ الحمدللہ میزان کو بھر دے گا۔ حضرت ابو مالک اشعری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طہارت نصف ایمان ہے، سبحان اللہ، اور الحمدللہ کا کلمہ میزان کو بھر دے گا، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ کے کلمات زمین و آسمان کو بھر دیں گے۔ یا یہ اور پھر کیا فرما دیا، بھر دیں گے، فرمایا بھر دے گا، پھر فرمایا کہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ آپ لوگوں سے شیئر کی گئی، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ شام اور صبح اور رات کا بھی ہمیں سب کو پتہ ہے کہ صبح کیا ہے، شام کیا ہے، رات کیا ہے، لیکن اس میں جو کلمات پڑھے جاتے ہیں، جو ذکر اذکار شمار کیے جاتے ہیں، ان کے بارے میں بھی جانا۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہمارے آنے والی تمام نسلوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ صبح شام دوپہر رات، اور ایون دو جب کروٹ بدلے رات کو اپنے بستروں میں سوئے ہوئے، تب بھی ہمارا ایسا
دن میں اور ہمارا وقت ایسا اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے بسر ہو کہ ہمیں رات کو کروٹ بھی لے تو ہمارے زبانوں سے اللہ کی حمد و ثنا جاری ساری رہے اور درود پاک کے الفاظ بھی جاری ساری رہیں، ایسے ہم نیک اللہ تعالیٰ ہمیں صاف اور ستھرے اور خالص بنا دے۔ آمین ثم آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ سے شعب ابی طالب میں مہسوری یہ ہے جو بک ہے حضرت امیر حمزہ، اس سے پڑھی جا رہی ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، نور من نور اللہ۔ شعب ابی طالب میں مہسوری۔ قریش نے جب یہ دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے، تو حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے ساتھ ہو گئے ہیں اور اسلام قبائل میں پھیلنے لگا ہے، تو وہ لوگ جمع ہوئے اور مشورہ کیا کہ ایک کاغذ لکھا جائے جس میں بنی ہاشم اور بنی المطلب کے خلاف ایک معاہدہ کیا جائے کہ ان سے شادی بیاہ یا خرید و فروخت کے تعلقات قائم نہ کیے جائیں۔ جب وہ سب جمع ہو گئے تو یہ باتیں ایک کاغذ پر لکھیں، سب نے مل کر اقرار کیا اور اس کے لیے ہر طرح کے انتظامات کے لیے اس کاغذ کو کعبۃ اللہ کے اندر لٹکا دیا کہ وہ خود اس عہد پر مضبوطی سے جمے رہیں اور کوئی شخص اس کے خلاف کوئی بات نہ کر سکے۔ قریش نے جب یہ وعدہ کیا تو بنی ہاشم اور بنی المطلب جناب ابو طالب بن عبد المطلب کے پاس اکٹھے ہوئے اور ان کے ساتھ شعب ابی طالب میں آ گئے، یعنی ہاشم میں سے صرف ایک ابو لہب عبد العزیٰ بن عبد المطلب نے ساتھ نہ دیا اور نکل کر قریش کی طرف ہو گیا اور ان کی مدد کی۔ شعب ابی طالب میں محصور ہونے والوں میں حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ غرض اس طرح 2 یا 3 سال تک یہ لوگ شعب ابی طالب میں محصور رہے، یہاں تک کہ بہت تنگی ہو گئی۔ اگر کوئی شخص ان کے پاس کچھ پہنچانا چاہتا تو قریش سے چھپ چھپا کر ہی پہنچا سکتا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک مرتبہ ابو جہل نے دیکھا کہ حکیم بن حزام ایک لڑکے کے ساتھ ہے اور کچھ گیہوں اٹھائے لیے جا رہا ہے۔ یہ گیہوں حکیم بن حزام اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے لے جانا چاہتے تھے اور وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شعب ابی طالب میں تھیں۔ ابو جہل آگے بڑھ کر حکیم بن حزام سے چمٹ گیا اور کہا، کیا تم کھانا لے کر بنی ہاشم کے پاس آتے ہو؟ باخدا تو اور تیرا کھانا اس جگہ سے ہٹ نہیں سکتے جب تک میں تجھے رسوا نہ کر دوں۔ اسی اثنا میں ابو الجنتری بن حشام آن پہنچا۔ ابو جہل نے اس سے کہا، یہ بنی ہاشم کے لیے کھانا لے کر جا رہا ہے۔ ابو الجنتری نے کہا کہ یہ اس کی پھوپھی کا کھانا تھا جو اس کے پاس بھیجا جا رہا تھا۔ کیا تو پھوپھی کا کھانا روک رہا ہے؟ اسے چھوڑ دے۔ ابو جہل نے انکار کیا۔ ابو الجنتری نے غصے میں اونٹ کے جبڑے کی ہڈی لے کر اس کے سر پر ماری اور اسے زخمی کر دیا، پھر خوب لاتیں ماری۔ اس واقعہ کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب جو کہ قریب ہی تھے دیکھ رہے تھے۔ سیرت ابن ہشام جلد نمبر 1۔ زرہ پہننا ترک کر دی۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مثنوی شریف میں لکھا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی میں ہمیشہ زرہ پہن کر لڑا کرتے تھے۔ زرہ کیا ہوتی ہے؟ وہ جو لڑائی میں لباس پہنا جاتا ہے نا، حفاظ تھی وہ ہے۔ لیکن اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرہ پہننا بالکل ہی چھوڑ دیا اور لڑائیوں میں اس طرح شریک ہونے لگے کہ سینہ سامنے سے کھلا ہوتا اور دونوں ہاتھوں سے تلوار چلا رہے ہوتے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے رسول، اے صف شکن مجاہد، اے جوان مردوں کے سردار، کیا آپ نے اللہ کا حکم نہیں سنا کہ جان بوجھ کر ہلاکت میں نہ پڑو؟ پھر آپ احتیاط سے کیوں کام نہیں لیتے؟ جب آپ جوان تھے اور مضبوط و طاقتور، اس زمانے میں آپ بھی زرہ کے بغیر لڑائی میں شامل نہیں ہوتے تھے۔ اب جب کہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں تو آپ اپنی جان کی حفاظت و احتیاط کے تقاضوں سے کیوں بے پرواہ ہو گئے ہیں؟ بھلا تلوار کس کا لحاظ کرتی ہے اور تیر کس کی رعایت کرتا ہے؟ ہم کو تو یہ پسند نہیں کہ آپ جیسا شیر پیش شجاعت اپنی بے اتحادی کی دولت دشمن کے ہاتھوں قتل ہو جائے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی باتیں سن کر فرمایا کہ جب میں جوان تھا تو سمجھتا تھا کہ موت انسان کو اس دنیا کے عیش و آرام سے محروم کر دیتی ہے،
اس لیے کیوں خواہ مخواہ موت کی جانب رغبت کروں اور اژدہے کے منہ میں جاؤں۔ یہی وجہ تھی کہ میں اپنی جان کی حفاظت کے لیے زرہ پہنتا تھا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیضان سے میرے خیالات بدل گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب مجھ کو اس دنیا فانی سے مطلق کوئی لگاؤ نہیں رہا اور موت مجھ کو جنت کی کنجی معلوم ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا جذبہ ہے۔ زیرہ تو وہ پہنتے جس کے لیے موت کوئی دہشت ناک چیز ہو، جس کو تم موت کہتے ہو وہ میرے لیے ابدی زندگی ہے۔ کیا جذبہ، کیا شان ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی، کہ جب ایمان کی حالت ہو تو ایسے ہو انسان کی، کہ بتایا حالت کہ جب میں پہلے تھا اس وقت تھا پہنتا، اس حالت میں بتایا کہ اس وقت جس مجھے اپنی دنیا کی فکر تھی نا، اپنی زندگی بچانے کی، لیکن اب لڑ رہا ہوں اللہ اور اللہ کی راہ میں، جو لڑا ہوں اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتا ہوں، تو اب مجھے زرہ کی پہننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ موت سے مجھے ڈر نہیں ہے۔ ڈر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کا مجھے شوق ہے، یہ مطلب ہے۔ اور موت کیا ہے؟ کنجی ہے جنت کی۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے فرمایا کہ مجھے کوئی دہشت نہیں ہے موت سے، جس کو تم موت کہتے ہو وہ میرے لیے کیا ہے؟ ابدی زندگی ہے، یعنی کہ ہمیشہ قائم رہنے والی۔ اور اس سے پہلے ہم نے شیب ابی طالب کا بھی پڑھا کہ کتنے وہ تنگ و دستی کے دن ہوں گے، کہ بائیکاٹ اس کو کہتے ہیں، اس میں رہنا، بند رہنا، خوراک کے بغیر رہنا۔ تو جب بھی اپنے گھروں میں خوراک کھایا کریں یا ضائع کرنے ہوتی ہے تو اس طرف ضرور سوچ لیا کریں، اور ان پیاروں کا بھی سوچیں جہاں کہیں دنیا میں کسی کو خوراک ابھی نہیں مل رہی۔ دنیا میں حصوں میں بہت ساری جگہوں پہ آپ دیکھیں لوگوں کو ضرورت ہے، تو کوشش کریں ان چیزوں کو اپنے خیالات میں جانتے ہوئے اپنے گھروں میں کھانے کو ضائع نہ کیا کریں۔ بس میں یہی التجا کروں گی، اپنے پیاروں کو وہ چیز عطا کر دیا کریں، وہی پیسے کچھ بھوک رکھ کے کھایا، اس نیت سے کہ ہم نے شیب ابی طالب کا واقعہ پڑھا ہے، ہم نے وہ سنا ہے، اور اس یاد میں جب ہم اللہ کی یاد میں ٹائم گزارتے ہیں نا، کوئی چیز چھوڑتے ہیں، یعنی فضول خرچی چھوڑیں گے اور اپنی بھوک کا رکھ کے کھانا کھائیں گے، تو بہت ساری دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو بھوکے ہیں، سو جاتے ہیں، تو ان کو یاد کر کے کھایا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور دنیا کی موت سے نہ گھبرائیں، کیونکہ حضرت امیر حمزہ کی یہ بات کتنی پیاری بات ہے کہ موت جو ہے نا، وہ تمہارے لیے تو یہ موت ہے، میرے لیے ابدی زندگی ہے، آخرت میں رہنے والی نیکیوں کے ساتھ جائے۔ اللہ ہم سب کو بھی اسی جذبے کے ساتھ دنیا گزارنے کا لیے وقت جو دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ مواخات علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین بھائی چارہ کرا کر اسلامی بھائی بنا دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت زید سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قدر محبت ہو گئی تھی کہ آپ جب بھی مکہ مکرمہ سے باہر تشریف لے جاتے تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے وصی بنا جاتے اور ہر طرح کی وصیت فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ جبریل امین کو دیکھنا آ گیا، ماشاءاللہ۔ روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے جبریل امین کو ان کی اصلی صورت میں دکھا دیجئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا آپ میں اتنی طاقت نہیں رکھتے، آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ حضرت جبریل امین کو اصلی صورت میں دیکھ سکیں، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھنے پر اصرار کیا۔ ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے تو حضور پنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اپنی نگاہ اوپر اٹھائیے اور دیکھیے حضرت جبریل علیہ السلام اپنی اصلی صورت میں نازل ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا وہ وقت ہوگا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نگاہ اٹھائی تو حضرت جبریل علیہ السلام کے پاؤں دیکھ کر ہی غش آ گیا۔ طبقات ابن سعد ہجرت مدینہ، روایت میں آتا ہے کہ سن 13 بعد 62 میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم نبی آخر زمان رحمت اللہ عالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو مدینہ طیبہ کی
طرف ہجرت کرنے کی اجازت عطا فرمائی۔ تو کچھ دنوں کے بعد اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف متوجہ ہو گئے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور عیاش بن ربیعہ بیس اکابر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ سواروں کے ساتھ، حضرت حمزہ بن عبد المطلب، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ۔ مدارجۃ النبوۃ جلد نمبر 2 اس کا حوالہ ہے۔ دیکھیں یہ حدیث مبارکہ روایت ہوتی ہے، حضرت ابو ہریرہ کا نام آتا ہے، ان سب کا آتا ہے، تو یہ کتنے بڑے ریفرنس ہوتا ہے جو روایت کرتے ہیں۔ عاصم بن عمر بن قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حمزہ نے مدینہ طیبہ پہنچ کر حضرت سعد بن خثیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر قیام کیا، اور اس حوالے سے علامہ عقدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر کرتے ہیں کہ مدینہ طیبہ پہنچ کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کلثوم بن الحدم کے مہمان بنے تھے۔ بعض کا کہنا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی نجاور والے حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اترے۔ یہ بھی سیرت ابن ہشام جلد نمبر اول اس کا حوالہ ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر دعا میں یہ کلمات ضرور کہا کریں، اللہم انی اسألک بسمک العظم ورضوانک اکبر، یا اللہ میں تجھ سے تیرے اسم اعظم کے وسیلے سے اور تیری عظیم رضا کے وسیلے سے سوال کرتی ہوں یا کرتا ہوں۔ یہ اسد الغابہ، سبحان اللہ، ہمیں دعائیں مانگنے کا طریقہ بھی سکھایا، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی روشنیوں کو اور نور و منور کر دے، اور ہم میں جو کمیاں کوتاہیاں ہیں وہ دور کر دے، اور ہماری عبادتوں میں لذت پیدا کر دے۔ سریہ و غزوات میں شرکت جو ہے نا، انشاءاللہ عز و جل یہ ہر جو ہفتے میں ایک دفعہ یہ اپلوڈ ہوتا ہے رحمہ فار آل پہ، تو ضرور اس کو سنا کریں اور اپنی ہسٹری کو دہرا کریں، اسلام کی باتوں کو کیسے پہنچا، کیسے ہوا۔ تو یہ بجائے کہ ہم دنیا کی ادھر ادھر کی کتابوں میں جیسے رسالے ہیں، میگزینز ہیں، پڑھنے کے بجائے ہم اپنے اسلامی کتب کے ساتھ اپنا دل لگائیں، اپنے بچوں کو بیٹھ کے اس کو سنائیں، اور اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو ابدی زندگی کے لیے، جیسے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمیں پتہ چلا کہ کیا لذت ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل لگانے میں۔ اللہ تعالیٰ یہ راستہ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس جد و جہد میں صراط مستقیم پر چلتے ہوئے، اللہم اسألک الجنت الفردوس کا جو راستہ ہے، تو یہ جد و جہد کا نام ایک کنجی ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صدق اللہ، صدق الرسول، صدق القرآن، اللہ سچا، اللہ کا حبیب سچا، اللہ کا قرآن سچا، اللہ کا وعدہ سچا، اللہ کے حبیب نے جو پہنچایا وہ سچ ہے۔ تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم یہ بہت کمیاں کوتاہیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم اپنے راستوں سے بھٹکے ہوئے ہو گئے ہیں، ہمیں اللہ سبحانہ سیدھا راستہ دکھا دیجئے، روشنیوں میں لے جائیے۔ اللہ اپنے پیارے حبیب کے امتیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اب تیرے ساتھ محبت کرتے ہوئے، تیرے پیارے نبیوں سے کرتے ہوئے، تیرے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی اور پیاری غلامی عطا فرما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر نظر کرم ہو تیرے حبیب کی، یا اللہ پاک، نور میں نور اللہ کی، نور میں نور اللہ کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دیجئے، کمیاں کوتاہیاں بہت زیادہ ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تیری رحمت کی طلبگار ہیں، اپنی رحمت سے ہم سب کی زندگیوں میں، دنیاوی زندگیوں میں برکت اور رحمت پیدا کر دیجئے، ہمیں مال اور جان اولاد کی وقت کی آزمائش سے بچا لیجئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جی آسانیاں فرمائیے، جہاں جہاں لوگ بیمار ہیں اللہ سبحانہ تمام سب کے سب بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما دیجئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تیری حمد و ثنا کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہوئے سیرت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مطالعہ کی عادت ڈال دی، اور حدیث مبارکہ یاد کرنے کی طاقت اور ہمت اور صحت عطا کر دیجئے۔ ہمارا بیٹھنا، اٹھنا، سونا،
ایون وقت گزارنا دنیا میں اپنے پیاروں حقوق العباد نبھانے پہ بھی اللہ ہماری زبانوں میں کلمات جاری ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تیری عبادت کے درود پاک سے میٹھا 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 میٹھی ہماری زبانیں بنا دینا، مکہ اور مدینہ کی میٹھی فضاؤں سے ہمارے گھروں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک اور صاف کر دیجیے، ہمارے دل میں ایک گھر، ایک ہمارے جسم میں گھر ہے دل، اللہ سبحانہ تعالیٰ جی اس میں بھی اللہ نور ہدایت کی روشنیوں کو جہاں جہاں سنا جائے ان سب چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر عمل کیا جائے، اور عمل کر کے ہمیں غرور و تکبر سے بتا دیا جائے، اور ایسا شوق اور جذبہ اور لگن عطا کر دیجئے جیسے کہ ابھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پڑھ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرے پیاروں نے تیرے راستے میں گئے جو کہ اولیاء اللہ بھی ہیں، اللہ تیرے تمام انامتا والوں کا راستہ جو ہے وہ تجھے محبوب بہت ہوتا ہے، جو تیرے حکم کے مطابق چل رہا ہے، لیکن اللہ تو سب سے پیار کرتا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، سچے دل سے کو مڑ کے آتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی 70 ماؤں سے زیادہ جو تشبیہ دی جاتی ہے، تو میں یہاں ایک عرض کروں گی کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی کاؤنٹنگ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ ایک دل لگانے کے لیے، جذبہ بڑھانے کے لیے، شوق بڑھانے کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن اللہ انکاؤنٹیبل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ کا کرم، اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر صورت میں اپنے بنائے ہوئے انسان سے محبت اور پیار کرتا ہے، تو اس لیے تو قرآن پاک میں ہر اس چیز کا حل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرما کر ہمارے لیے راہ ہدایت کے سرچشمے جو ہے نا اس میں ہماری لیے آسانیاں فرما دی۔ اب یہ انسان پہ ہے کہ وہ کس طریقے سے کرتا ہے، کیونکہ صدقہ قبر کی گرمی کو دور کرتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ حضرت سیدنا عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید العالمین سید المبلغین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، کہ بے شک کسی شخص کا صدقہ اس کی قبر سے گرمی کو دور کر دیتا ہے، اور قیامت کے دن مومن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ معجم کبیر حدیث نمبر ہے اس کا 788۔ کتنی پیاری بات ہے، اور آپ رحمہ فرول میں جب بھی دیکھیں تو ایک حدیث مبارکہ ماشاءاللہ شیئر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ صدقے کے بارے میں ہے کہ کسی کے پاس مال نہیں ہے تو وہ گھبرائے نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب کا پتہ ہے، تو اس کے بارے میں بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں تک کہ راستے سے پتھر ہٹانا، کسی کو نیکی کی طرف بلانا، کسی کو برائی سے دور کرنا، یہ ساری کوششیں بھی ایک صدقہ ہے۔ کم از کم چاش کے 2 نفل جو ہے اپنے جسم کے تمام اعضاء کا صدقہ، ہر جوڑ کا، اور ان تمام نعمتوں کا صدقہ بھی ادا کر دیا کہ زیادہ سے زیادہ 4 6 8 جتنے بھی آپ پڑھ سکیں، چاش کی نماز بھی ادا کر لیا کریں سورج زوال سے پہلے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو عبادتوں میں لذت پیدا کرے اور اس راستوں کو آسان فرمائے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین۔ اللہ ہم سب کو حج و عمرہ نصیب فرمائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر برائی سے بچائے، اور جب دم واپسی ہو خاتمہ حسن پہ ہو، کیا ہے کہ ایمان پہ ہو، دنیا میں بھی ایمان سے رہیں اور آخرت میں بھی اللہ کے سامنے شرمندگی سے، قیامت کے دن اس شرمندگی سے بچائے۔ اللہ اپنے عرش کے سائے میں ہم سب کو جگہ عطا فرمائے اور ہمارا نامہ مال دائیں ہاتھ میں دے۔ اللہم اسألک الجنت الفردوس، اور اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔